آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں نے بھارت فرانس کلیدی شراکت داری کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے فرانسیسی شہر مارسیے میں نئے بھارتی قونصل خانے کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ وزیراعظم فرانس کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ کے 2 روزہ دورے پر واشنگٹن ڈی سی روانہ ہو گئے ہیں۔ امداد باہمی کے محکمے کے وزیر امت شاہ نے زور دیا ہے کہ حکومت ریاستوں میں امداد باہمی اداروں کے مشترکہ اور متوازن فروغ کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ جنوری میں خوردہ افراط زر 5 مہینے میں سب سے کم ہو کر 4.31% ہو گئی ہے۔ اور کرکٹ میں احمد آباد میں بھارت نے انگلینڈ کو آخری ایک روزہ میچ میں 142 رن سے کراری شکست دے کر 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کا فرانس کا 3 روزہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے لیے تھا، جس میں دفاع، ٹیکنالوجی، تجارت اور عالمی اشتراک پر اہم تبادلہ خیال ہوا۔ آج صبح وزیراعظم نریندر مودی اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکروں نے مشترکہ طور پر تاریخی فرانسیسی شہر مارسیے میں نئے بھارتی قونصل خانے کا افتتاح کیا۔ یہ نیا قونصل خانہ جنوبی فرانس کے 4 خطوں میں خدمات انجام دے گا۔ وہاں آباد بھارتی برادری بڑی تعداد میں اس تاریخی موقع پر موجود تھی۔ وزیراعظم مودی نے صدر میکروں کی تقریب میں موجودگی پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کڈارچے میں موجود بین الاقوامی تھرمو نیوکلیائی تجرباتی ری ایکٹر ITER پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے ITER کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جہاں سائنسداں 500 میگا واٹ کی فیوژن بجلی کی پیداوار کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھارت اس عالمی منصوبے میں ایک اہم شراکت دار رہا ہے، جس میں تقریباً 200 بھارتی سائنسداں اور بڑی صنعتی کمپنیاں سرگرم عمل ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مارگویس وار سیمیٹری میں ان بھارتی فوجیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ انہیں گلہائے عقیدت نظر کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے ان کی قربانیوں کو بہادری اور فرض کی انجام دہی کی علامت قرار دیا، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بحری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے وزیراعظم مودی اور صدر میکروں نے مارسیے بندرگاہ کا بھی دورہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مارسیے میں مغربی ایشیا یورپی اقتصادی کوریڈور کا بھی جائزہ لیا، جو علاقائی کنیکٹیویٹی اور مربوط اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیراعظم مودی اور فرانسیسی صدر پیرس میں کئی اعلیٰ سطحی رابطوں کے اختتام کے بعد آج صبح مارسیے پہنچے۔ 2 طرفہ مذاکرات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دفاع، سول نیوکلیائی توانائی اور خلائی اشتراک کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم مودی اور صدر میکروں نے بھارت فرانس کلیدی شراکت داری کے لیے اپنے عزم مصمم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آئندہ سال 2026 کو بھارت فرانس کے اختراعی سال کے طور پر خصوصی توجہ کے ساتھ ٹیکنالوجی، اختراع اور سرمایہ کاری کے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد ان کے مارسیے پہنچنے پر وفود کی سطح کی بات چیت ہوئی۔ مستقبل کے اشتراک کی خاطر نقشہ راہ سے متعلق ایک مشترکہ اعلامیہ اختیار کیا گیا، جس کے تحت سول نیوکلیائی توانائی، ماحولیات اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں 10 اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ دفاع کے حوالے سے دونوں رہنماؤں نے فوجی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور اسکارپین آبدوزوں کی مشترکہ تیاری اور جدید فوجی ٹیکنالوجیز پر ہونے والی بات چیت کے سلسلے میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ مارسیے میں وزیراعظم کے فرانس کے دورے کے نتائج پر میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکروں نے اپنی بات چیت کے دوران یورپ، مغربی ایشیا اور بھارت بحر الکاہل میں حالیہ جغرافیائی اور سیاسی واقعات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے کئی اہم عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو کی۔ The leaders exchanged views on recent geopolitical developments in Europe, in West Asia, in the Indo-Pacific, and discussed a number of these issues of global and regional importance. These discussions covered the entire gamut of our deep and diverse strategic partnership. The two leaders reviewed progress in the areas of defense, in the area of space, civil nuclear cooperation, and in the areas of health, as well as people-to-people cooperation between the two sides. جناب مصری نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مارسیے تک فرانسیسی صدارتی طیارے میں سفر کیا، جو صدر میکروں کی جانب سے خیر سگالی کا
ایک غیر معمولی اظہار ہے۔ خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ مصنوعی ذہانت AI دو طرفہ بات چیت کا اہم موضوع رہا۔ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ سال بھارت فرانس اختراعی سال کے طور پر منایا جائے گا، جس میں ٹیکنالوجی، اختراع اور اسٹارٹ اپس پر توجہ دی جائے گی۔ AI was also a major area of bilateral discussion between the two sides. Next year, 2026, has been agreed between the two sides as the India-France Year of Innovation, and this will focus a great deal on technology, on innovation, on startups and academic collaboration between the two countries. فرانس کے اپنے کامیاب دورے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دو ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم مودی کل الصبح واشنگٹن DC پہنچیں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی کے دورے کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ان چنندہ عالمی رہنماؤں میں سے ایک ہوں گے جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعظم مودی واشنگٹن DC میں صدر ٹرمپ کے ساتھ محدود اور وفد کی سطح دونوں طرز پر بات چیت کریں گے۔ جناب مودی کا امریکی انتظامیہ کے سینئر شخصیات، صنعتی رہنماؤں اور بھارتی برادری کے اراکین سے ملاقات کا بھی پروگرام ہے۔ نئی انتظامیہ کے عہدہ سنبھالنے کے محض 3 ہفتے کے اندر جناب مودی کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی گئی، جو بھارت امریکہ ساجھیداری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ دورہ باہمی مفادات کے سبھی شعبوں میں نئی انتظامیہ کے ساتھ مصروف عمل ہونے کا قیمتی موقع ہوگا۔ جناب ٹرمپ کی پہلی مدت سے ہی وزیر اعظم مودی اور صدر ٹرمپ کے درمیان قریبی تعلقات رہے ہیں۔ اس دوران دونوں ممالک مختلف شعبوں جیسے تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاعی اشتراک، انسداد دہشت گردی، بھارت بحر الکاہل خطے کی سلامتی اور عوام سے عوام رابطوں جیسے باہمی مفادات کے معاملوں پر غور و خوض کریں گے۔ دلی سے دیواکر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت ریاستوں میں باہمی تعاون کے یکساں اور متوازن ترقی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ جناب شاہ نئی دلی میں تعاون کی وزارت کی پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کی پہلی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں باہمی تعاون کے فروغ کے لیے علاقائی عدم استحکام کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی معاونتی ڈیٹا بیس تیار کرنے کا کام تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ ملک بھر میں کوآپریٹو سوسائٹیز کے بارے میں معلومات جسے علاقے کے حساب سے زمرے میں تیار کیا گیا ہے اب ایک کلک پر دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرائمری زرعی کریڈٹ سوسائٹیز PACS کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور آنے والے وقت میں ملک میں ہر پنچایت کے پاس PACS ہوگا۔ وزیر موصوف نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی PACS کے ذریعے ہوائی جہاز ٹکٹ بھی فروخت کیے جا سکیں گے۔ جناب شاہ نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ باہمی تعاون کے ذریعے روزگار پیدا کرنا اور دیہی علاقے کی خوشحالی دونوں ممکن ہیں۔ وزیر موصوف نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وزارت نے تریبھون سہکاری یونیورسٹی کے قیام کے لیے ایک بل پیش کیا ہے اور جلد ہی اسے پارلیمنٹ میں منظور کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی کے قیام سے باہمی تعاون کے شعبے میں داخل ہونے والے پیشہ ور افراد کو تکنیکی تعلیم، اکاؤنٹنگ، ادارہ جاتی معلومات اور تربیت فراہم کی جا سکے گی۔ سنت روی داس کا یوم پیدائش روی داس جینتی آج ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔ سنت روی داس 14ویں صدی کے سنت تھے اور شمالی بھارت میں بھکتی تحریک کے بانی تھے۔ ماگھ پورنیما کے موقع پر روی داس جینتی منائی جاتی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ گرو روی داس جی ایک عظیم سنت تھے جنہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے اپنے پیغام میں کہا کہ عظیم سنت، شاعر اور سماجی مصلح گرو روی داس جی نے ذات پات کے بغیر معاشرے کا نظریہ پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سنت گرو روی داس نے اپنی پوری زندگی معاشرے سے بھید بھاؤ ختم کرنے میں وقف کر دی۔ روی داس جی اس بھکتی آندولن کے مہان سنت تھے جس نے کمزور اور وبھاجت ہو چکے بھارت کو نئی ارجا دی۔ روی داس جی نے سماج کو آزادی کا مہتو بھی بتایا تھا اور ساماجک وبھاجن کو بھی پاٹنے کا کام روی داس جی نے سمتا اور سمرستا کی شکشا بھی دی۔ میں دیش اور دنیا بھر کے سبھی شردھالوؤں کو سنت روی داس جی کی جنم جینتی اور ماہی پورنیما کی ہاردک بدھائی دیتا ہوں۔ جے گرو روی داس۔
भारत की खुर्दा इफरात ज़र ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे की शरह में आई कमी की बदौलत गुज़िश्ता 5 महीनों में सबसे कम होकर जनवरी में 4.31% हो गई है। खुर्दा इफरात ज़र दिसंबर के महीने में 5.22% थी। शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज की वजारत की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक देही इलाकों में इफरात ज़र की शरह 4.64% रही, जबकि शहरी इलाकों में इफरात ज़र की शरह 3.87% रही। ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स पर मबनी ग़िज़ाई अजनास की इफरात ज़र की आर्जी शरह गुज़िश्ता महीने 6.02% दर्ज की गई। यही शरह दिसंबर के महीने में 8.39% थी। वजारत के मुताबिक जनवरी के महीने में मजमूई इफरात ज़र और ग़िज़ाई अजनास पर मबनी इफरात ज़र में कमी की अहम वजह सब्जियों, अंडों, दालों, दीगर अशिया खुर्दनोश, तालीम, मलबूसात और सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात की कीमतों में हुई कमी है। वजारत के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद से मजमूई इफरात ज़र और ग़िज़ाई अजनास पर मबनी इफरात ज़र की ये सबसे निचली सतह हैं। मुल्क की खुर्दा इफरात ज़र की शरह मरकजी बैंक की जानिब से तय करदा हद में बरकरार रही। भारत के रिजर्व बैंक ने इफरात ज़र को 2 से 6% के दरमियान रखने का निशाना तय किया था। और अब खबरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। माघ पूर्णिमा के मौके पर आज सुबह से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर अब तक 2 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। माघ पूर्णिमा के मौके पर डुबकी लगाने की खुसूसी मजहबी अहमियत है। ये खुसूसी रस्म कल्पवास के अख्ताम की अलामत भी है। इस साल 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों ने इस अजीम शान तकरीब में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि महाकुंभ में अब तक तकरीबन 48 करोड़ 25 लाख अकीदतमंद पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मालदीव के एक पार्लिमानी वफ्द ने मालदीव की पीपल्स के मजलिस के स्पीकर अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला की क़यादत में आज नई दिल्ली में नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत और मालदीव के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। तरफ़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान पार्लिमानी वफ्द के तबादले और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते के बारे में भी तबादला ख्याल किया। माही परवरी के वजीर राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में 14वीं एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम AFAF का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये फोरम माही परवरी के शोबे के शराकतदारों को यकजा करने और जिम्मेदाराना हल तलाश करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि यह कॉन्फ्रेंस माहौलियात और समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए माही परवरी को आगे ले जाने का ब्लू प्रिंट तैयार करने में भी मदद करेगी। 14वीं AFAF कॉन्फ्रेंस माही परवरी और आबी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अफराद को यकजा करती है। कॉन्फ्रेंस में 14 मुल्कों के 900 मंदूबीन शिरकत करेंगे। इन मंदूबीन में महक़क़ीन, पॉलिसी साज, सनती रहनुमा और दीगर शराकतदार शामिल होंगे। यह बावक़ार तकरीब भारत में दूसरी मरतबा मुनक़िद हो रही है। इससे पहले साल 2007 में कोची में 8वीं AFAF का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज के तहत गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत वाले 50 रुपए के नोट जारी करेगा। इन नोटों के डिजाइन में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक के जरिए पहले से जारी करदा तमाम 50 रुपए के नोट भी चलन में रहेंगे। मर्दों के क्रिकेट में अहमदाबाद में भारत ने आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में इंग्लैंड को 142 रन से करारी शिकस्त देकर 3 एक रोजा मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 357 रन का निशाना दिया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम 34 ओवर्स और 2 गेंदों में 214 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने भारत फ्रांस कलीदी शराकतदारी के लिए पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने फ्रांसीसी शहर मार्सिये में नए भारतीय कौंसल खाने का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म फ्रांस का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन DC रवाना हो गए हैं। इमदाद बाहमी के महकमे के वज़ीर अमित शाह ने जोर दिया है कि हुकूमत रियासतों में इमदाद बाहमी इदारों के मुश्तरका और मुतवाज़िन फ़रोग़ को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। जनवरी में खुर्दा इफ़रात ज़र 5 महीने में सबसे कम होकर 4.31% हो गई है। और क्रिकेट में अहमदाबाद में भारत ने इंग्लैंड को आखिरी एक रोजा मैच में 142 रन से करारी शिकस्त देकर 3 एक रोजा मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।